شکریہ کاشف صاحب. گڈ ایوننگ ٹو ایوری ون. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر پردھان مسیح ہے. آرکیالوجسٹ ہوں, پروفیسر ہوں. آرکیالوجی یعنی علم اثاریات اور تاریخ پڑھانا میری ذمہ داری ہے, اور تاریخ بنانا بھی میری ذمہ داری ہے. کے پی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوا. لگ بھگ 1 سال کا تھا جب میرے والد ایک بیوہ, ایک بیٹی اور 4 بیٹوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے. میری والدہ کمپلیٹ دیہاتی, ان پڑھ, لیکن ذہین اور باہمت خاتون. جس نے ہم سب کی بڑی اچھی تربیت اور تعلیم ہمیں دلوائی. ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے گھر میں پایا, جو ایک چھوٹے سے لیونگ روم, ایک چھوٹے سے ورانڈا اور ایک چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھی. تعلیمی سفر کے پہلے 8 سال میں نے ایک چیریٹی بیس مشن اسکول سے میں نے 8th کلاس کی, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکول وداؤٹ بلڈنگ, اسکول وداؤٹ بلڈنگ میں میں نے پہلے 8th کلاس کی. لیکن اس کے اساتذہ بڑے عظیم ٹیچرز تھے جن کا تعلق پاکستان, امریکہ, انگلینڈ اور فن لینڈ سے تھا. اور انہی اساتذہ سے میں نے زندگی کی ویلیوز اور انسان ہونے کے میننگز سیکھے. میرے بڑے بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے, کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ کو ذریعہ معاش بنایا, اور میں نے بھی ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کیا. لیکن خاص طور پر میں نے اپنی بی ایس سی اور ماسٹرز کے 4-5 سال کمپلیٹ رات دن ٹیلرنگ شاپ پہ گزارے. along with the education, پڑھنے پڑھانے جاتے تھے, rest of the time in trailing shop. خدا نے کیا اور میں نے پشاور یونیورسٹی سے آرکیالوجی کے ساتھ ماسٹر ڈگری یونیورسٹی ڈسٹنکشن یعنی گولڈ میڈل کے ساتھ کی. ہمارے ملک کے رواج کے مطابق پبلک سروس, فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے گزر کے میں نے ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کو جوائن کیا. اور خوش قسمتی میری یہ رہی کہ مجھے ملک کے طول و عرض میں آرکیالوجیکل انویسٹیگیشن کرنے کا بڑی جلدی موقع ملا. بہت سی کہانیاں ہیں اس کے بیچ میں, لیکن میں صرف ایک ڈسکوری کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. منصورہ آپ نے سنا ہے لاہور میں, لیکن اوریجنل منصورہ سندھ میں ہے, اور یہ
فرسٹ اسلامک کیپٹل سٹی کا یہ کیپٹل تھا. مجھے اس فرسٹ اسلامک سٹی کو ایکسپلور اور انویسٹیگیٹ کرنے کا موقع ملا، اور وہاں سے ایک بہت بڑی ڈسکوری میرے اوپر والے نے کرم کی اور وہ میرے حصے میں آئی. اور اس ڈسکوری نے انڈین سب کانٹیننٹ کی اسلامک ہسٹری کو ایک نئی ڈائمینشنز دی. مجھے یہ اتفاق بھی ہوا کہ مجھے دنیا کے نامور سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور سیکھنے کا موقع ملا، جن میں امریکہ کے لوگوں کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ، فرانس کے، اٹلی کے، انگلینڈ کے، جاپان کے لوگوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور اس میں ہڑپا میوزیم اور یہ لاہور فورٹ کا بھی ہیڈ رہا. یہاں سے میں نے پنجاب یونیورسٹی کا رخ کیا. اب جانتے ہیں میرا نام ڈاکٹر فیضان مسیح ہے، تو انٹر ہونا بڑا مشکل تھا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ میں نے جوائن کیا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں پہلا مسیحی فیکلٹی ممبر بنا پنجاب یونیورسٹی میں. اتنی بڑی موٹی فائل ہے میری پیشیوں کی پنجاب یونیورسٹی میں، لیکن باوجود اس کے مجھے وہاں اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا. اگر آج آپ کا وہاں جانا ہو تو وہ بلڈنگ، وہ ڈپارٹمنٹ کی گاڑی، وہ لائبریری، اس کے سارے اکوپمنٹ اور ساری فیکلٹی انکلوڈنگ جو بھی چیئر کرتے ہیں، ان سب کی لائف میں کسی نہ کسی طرح سے میرا کردار ہے. وہاں میں نے صرف انفراسٹرکچر کو ہی نہیں ڈیولپ کیا، بلکہ بہت ساری پبلیکیشنز ہم نے کی بک کی شکل میں. لیکن میں ایک پبلیکیشن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. مجھے اتفاق ہوا یہ سالٹ رینج کے ایریے پر ہندو ٹیمپلز ہیں، اس پر میری ایک بک ہے. اور جب میں نے اس پہ کام کیا تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کی جانب سے مجھے انوائٹ کیا گیا اور مجھے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے کہا گیا، جو کہ میں نے شکریہ کے ساتھ ریفیوز کیا. بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. اور بڑی بات میں یہ بتاؤں کہ اس ڈپارٹمنٹ بنانے، اس کے اکوپمنٹ بنانے میں ہم نے یونیورسٹی سے پیسے نہیں لیے. پرپوزلز اور پروجیکٹس اور دن رات کام کیے، اور اس طرح سے وہ ڈپارٹمنٹ کے فائنینشیل سورسز ہم نے نکالے. میرے چونکہ اس وقت تک انٹرنیشنل سرکل میں میری ایک پہچان بن چکی تھی. سو وائل آئی واز پارٹ آف پنجاب یونیورسٹی آئی گاٹ دا چانس ٹو ورک ود ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ، پینسلوینیا یونیورسٹی کے ساتھ، وسکانسن یونیورسٹی کے ساتھ، نیو یارک اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ. اور نہ مجھے ان کے ساتھ صرف کام کرنے کا اتفاق ہوا، بلکہ وہ بچہ جو بلڈنگ کے بغیر جس اسکول سے پڑھا تھا میں تھا، اور مجھے ان بڑی یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کا اعزاز حاصل ہوا. جاپان میں ایکڈیمک سرکل میں مجھے جانا پہچانا جاتا ہے. سو وہاں خاص طور پر ٹوکیو یونیورسٹی، سینٹ پال یونیورسٹی ٹوکیو، کیوٹو یونیورسٹی اور رین یعنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹی اینڈ نیچر، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. اور ان یونیورسٹیوں میں اور ان ریسرچ سینٹر میں مجھے 12 لیکچر دینے کے موقع ملے.
جو کہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی کا حصہ تھا تو پنجاب یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اور بہت ساری یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، ان سب کی ایکڈیمک ڈفرینٹ فورمز میں مجھے کسی نہ کسی طرح سے میں نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کا حصہ رہا۔ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ میں پنجاب یونیورسٹی سینٹ کے 11 سال تک کا میں اس کا ممبر تھا۔ میں نے 24 اکتوبر 2015 کو پنجاب یونیورسٹی کو خیر آباد کیا، میرا ریٹائرمنٹ کا وقت تھا، اور صرف ایک ہفتے کے بعد یعنی 1 نومبر 2015 کو آئی جوائنڈ FCC ایز پروفیسر آف ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈی، اینڈ سنس اسی وقت سے میں وہیں پہ ہوں۔ آئی ایم ہیڈنگ، ایم چیئرپرسن آف دا ڈپارٹمنٹ آف پاکستان اسٹڈیز اور ہسٹری۔ یہاں پہ یہ تو ایک میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ میری ایک اور ذمہ داری ہے جس کی طرف کاشف صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ میں اس آفس کا ہیڈ ہوں، میں نام یہاں پر انٹینشنلی نہیں لے رہا، لیکن اس میں مارجنائزڈ سیکشن آف سوسائٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، فائنینشیل کیئر کرتے ہیں، کے لیے موٹیویشنل ٹاکس ارینج کرتے ہیں، بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹیسٹیمونیلز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ لاسٹ ویک کاشف صاحب ہمارے پاس آئے تھے۔ 220 اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے، جن میں 85 فیمیل ہیں، میٹرک کا ایگزام دیا ہے، ان کو ہم نے 8 ویکس کے لیے FCC میں رکھا ہے، اور ان بچوں کو ہم 45% تک کورس کور کراتے ہیں فرسٹ ایئر کا۔ اس کے علاوہ موٹیویشنل ٹاکس وغیرہ اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو میٹنگز کراتے ہیں، FCC سارا گھماتے پھراتے ہیں، ان کو پریکٹیکلز، لیبز اور اس طرح کی ساری چیزیں دکھاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ ہوں تاکہ زندگی میں آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا، جن حالات میں، جس ماحول میں پلا بڑھا، گویا کہ یہ میں بے وجود تھا، لیکن مجھے رب العالمین جو سب کا خالق اور مالک ہے، اس نے بڑا خوبصورت وجود دیا۔ اور میں کریڈٹ دوں گا ان اساتذہ کو جو وہ اسکول کے استاد تھے جن کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی، جن سے میں نے زندگی میں ویلیوز اور انسان ہونے کے میننگز سمجھے، اور سب سے بڑھ کر میں کریڈٹ دوں گا اپنی والدہ کی محنت اور ان کی دعاؤں کا۔ آخری بات میں اپنی لائف بالکل نچوڑ آپ کے ساتھ جو میں نے سیکھا ہے، ڈگریوں سے نہیں، آبزرویشن سے اور اپنی لائف سے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم ایک فیملی میں ہوتے ہیں، ایک فیملی میں ماں ہے، باپ ہے، 2 3 4 بچے ہیں۔ ماں باپ کی کوشش ہے ہر بچہ آگے بڑھے، لیکن سارے بچے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ لیکن جو بچہ تعلیم میں یا اور کاموں میں اچھا کرتا ہے، کیا پیرنٹس ان کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے؟ یا کوئی ایسا بچہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، کرنا چاہتا ہی نہیں ہے، ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ وہ آگے جائے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، تو کیا پیرنٹس ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ یا کیا یہ عقل مندی ہے انویسٹمنٹ کرنا؟ اسی طرح سے ہم اس کرۂ ارض پر ایک بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ سارا نظام ایک اوپر والا جو دنیا کا خالق ہے،
کریٹر ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ ہم جب اس کے نظام کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جب ہم اس کے بنائے ہوئے درختوں کی کیئر کرتے ہیں، جب ہم اس کی فانا اینیمل ورلڈ کی کیئر کرتے ہیں، جب ہم دریاؤں کی کیئر کرتے ہیں، جب ہم اپنے گلیشیئرز کی کیئر کرتے ہیں، سو گویا ہم اس کے جو اس نے نظام بنایا ہے، اس کا یہ جو بڑا گھر ہے، ہم اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ہم پر انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے۔ میں نے یہ زندگی میں سیکھا ہے کہ اس نے ہمیں یہ ٹول دیے ہیں، جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور ہماری کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جو ہمیں کرنا چاہیے جب ہم وہ کرتے ہیں، جو ٹولز اس نے ہمیں دیے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بالکل آنیسٹی سے بتا رہا ہوں، میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد، آئی واز ویری انوسینٹ، اسٹل میں کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرتا کوئی۔ میرے بڑے بھائی کہتے تھے ایدا کی بنے گا، ابھی بھی میں اپنے آپ کو کوئی جینیس اور اس طرح سے نہیں کرتا۔ میں نے زندگی میں 2 دفعہ پبلک سروس کمیشن کیا، 3 دفعہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں گئے، ایوری ٹائم آئی گاٹ سلیکٹڈ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے زندگی میں 2 گولڈ میڈل حاصل کیے اور 1 نیشنل ایوارڈ حاصل کیا۔ اور میرا یہ پیغام ہے ان بچوں کے لیے آج جو سوچتے ہیں کہ ان کے گھر میں یہ سورس نہیں ہے اور یہ سورس نہیں ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے اس لیے کہ وہ چیزیں جو پیرنٹس کے بس میں نہیں ہوتے، وہ بڑا خالق جو اوپر بیٹھا ہے وہ امپاسبل کو پاسبل بناتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔